ایک جگہ گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں میں کنویں میں جو ہے کتا گر گیا. اب لوگ آئے گاؤں والے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولوی صاحب اس طرح کنویں میں جو ہے کتا گر گیا، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ اتنے ڈول پانی نکال دو اور کنواں صاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چلے گئے، پانی نکالا، دوبارہ آ گئے، کہا ہم نے تو پانی نکالا اور کنواں صاف نہیں ہوا، کیا کریں؟ وہ بھی پریشان ہو گئے. کہا چلو اب اور اتنا پانی نکالو. تو انہوں نے اور پانی نکالا. کچھ دیر بعد پھر وہ لوگ تشریف لائے اور گاؤں والے کہا کہ ہم نے پانی اور بھی نکالا، کنواں صاف نہیں ہو رہا ہے. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. انہوں نے ذرا دماغ پہ زور دیا تو پوچھا کہ اچھا یہ بتائے کہ وہ جو کتا گرا تھا آپ لوگوں نے وہ نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے اس کا نکالنے کا تو نہیں کہا تھا کہ کتا بھی نکالنا ہوگا، تو وہ تو ہم نے نہیں نکالا ہے. تو علماء فرماتے ہیں گناہ کی مثال اس طرح ہے. اگر ایک انسان گناہ کرے اور توبہ نہیں کرتا تو نیکیاں کرتا جائے تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ اس کے دل پہ اس کا اثر باقی رہے گا. تو جس طرح اس کنویں سے پانی نکالتے گئے لیکن جب تک اس سے وہ نجاست نہیں نکالی تو پانی پاک نہیں ہو رہا تھا. تو یہی مثال گناہ کی ہے کہ جب گناہ آ جائے ایک دفعہ دل میں تو جب تک اس کا اثر دھلتا نہیں ہے، جب تک وہ گناہ ہٹتا نہیں ہے تو انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا نہیں ہے، انسان سے نیکیاں ہوتی نہیں ہے جب تک ہم اس گناہ کا اثر زائل نہ کر دے. اور گناہ کے اثر زائل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان توبہ کرے، رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ پہ معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی نا امید مت ہو جانا. تو اسی لیے توبہ کرے، انسان استغفار کرے. حدیث شریف میں آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. اب اگر وہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے، معافی مانگ لے، وہ سیاہ دبا مٹ جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو حدیث میں آتے وہ دبا، اس کا سیاہ دبا بڑھتا جاتا ہے. جب تک توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ دبا گناہوں کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے. اور فرمایا پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور قرآن میں اسی کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ان کے دل جو ہے وہ زنگالود ہو چکے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. تو گناہ ایسا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے گھر میں آگ لگ جائے، آگ کی چنگاری ہو، چھوٹی سی چنگاری، لیکن اگر گھر میں وہ آگ لگ جاتی ہے، کہیں چنگاری بھی آ جائے آگ کی تو کیسے ہلچل مچ جاتی ہے اور فوراً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بجھا دے، کیونکہ اگر وہ چنگاری ہم نے نہیں بجھائی تو آگے جا کے وہ ایک خوفناک آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا یہ گناہ بھی چنگاری کی طرح ہے. جب انسان کے دل پہ گناہ آ جاتا ہے تو اگر انسان جلدی سے توبہ کرے اور اس پہ جیسے آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو توبہ یہ گناہ کے لیے پانی کی طرح ہے، توبہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر انسان جلدی سے توبہ کر لے تو وہ گناہ معاف اور وہ انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان غفلت سے کام لے، توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے وہ گناہ یہاں تک کہ اس کا دل زنگالود ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. توبے کا حکم اسی لیے ہے. توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو. پکی سچی توبہ کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں پکی اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دے. یہ توبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سے گناہ کر رہا ہے ایک آدمی اور وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن دل میں یہ خیال رکھ کے بیٹھ جائے کہ میں توبہ بھی کروں گا لیکن پھر بھی یہ گناہ کروں گا. یہ توبہ نہیں ہے، اسے توبہ نہیں کہا جاتا. مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.